بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ تبھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ علم تجوید جانتے ہوں۔ بغیر علم تجوید کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے علم تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم تجوید کی اہم کتاب معرفت التجوید پڑھ رہے ہیں۔ معرفت التجوید سے ہم مد کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی 6 قسمیں ہیں۔ ہم مد متصل اور مد منفصل کے تعلق سے پڑھ چکے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد منفصل۔ متصل یعنی ملا ہوا، منفصل یعنی جدا۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کیونکہ ملا ہوا ہے، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو پھر کہیں گے مد منفصل۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آئے تو یا تو مد متصل ہوگا یا مد منفصل۔ اب دیکھیں گے کہ حمزہ کہاں ہے، اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ حمزہ ہے یا سکون ہے، کیونکہ مد کے 2 اسباب ہیں، حمزہ اور سکون۔ اگر حرف مد کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ مد متصل کب ہوگا؟ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ حرف مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، اور اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مد متصل اور منفصل کے تعلق سے پڑھیں گے کہ ان کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ فائدہ میں بیان کر رہے ہیں۔ مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے۔ مد کی جو وجوہ مد 3 ہیں، توسط، قصر اور طول وغیرہ، تو بیان کر رہے ہیں کہ مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ مد متصل اور منفصل میں 4 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے 4 الف، اس کے اوپر حاشیہ نمبر 1 لگا ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں کیا فرما رہے ہیں۔ مقدار توسط 2.5 الف اور 2 الف بھی ہے۔ بیان کیا گیا کہ مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ توسط ہے یہ تو مان لیا گیا، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ 4 الف تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 الف بھی ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف بھی ہے، 2.5 الف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 الف، 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف پڑھ سکتے ہیں۔ مد متصل اور منفصل میں 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ 17 حرف مد کے بعد، حرف مد جانتے ہی ہیں 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ما قبل حرکت موافق، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، اور واو سے پہلے پیش ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو۔ واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر۔ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں۔ اب یہاں سے مد کی تیسری قسم مد لازم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مد لازم کسے کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو۔ سکون لازم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے سکون کہتے ہیں حرکت کا نہ ہونا۔ سکون آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آلانا میں جو لام میں جو نشان بنا ہے وہ سکون کا نشان ہے۔ ایک تو مد کا نشان ہے، اس کے نیچے دیکھیے جو سکون کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو سکون کہتے ہیں حرکت کے نہ ہونے کو، زبر زیر پیش کسی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں سکون، ٹھیک ہے۔ اب سکون جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سکون لازم، ایک ہے سکون عارض۔ سکون لازم جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، یعنی وہ خود سے ساکن ہے، جو اصلی ساکن ہے، کسی کی وجہ سے ساکن نہیں ہوا ہے، چاہے آپ ملا کر پڑھیں یا پھر وقف کر کے پڑھیں، ہر حالت میں وہ ساکن رہتا ہے۔ جو سکون اصلی ہوتا ہے، جو سکون لازم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکون عارض کسے کہتے ہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے ساکن ہوا ہو، حقیقتاً تو ساکن نہ ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے ساکن ہوا ہو۔ جیسے کیا ہوتا ہے،
آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم کہیں پہ وقف کرتے ہیں آخر میں جو حرکت ہوتی ہے نا اسے ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سکون لازم ہو، حرف مد کے بعد سکون عارض نہ ہو، کسی عارض کی وجہ سے وہ کلمہ ساکن نہ ہوا ہو، وہاں جو سکون ہو سکون عارض نہ ہو بلکہ سکون لازم ہو، تو اسے کہیں گے مد لازم. اسے بیان کرتے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں. اب سکون لازم دیکھیے، بعد کے بعد سکون ہے، سکون کے اوپر حاشیہ نمبر 2 ہے. دیکھیے حاشیہ نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں جو پہلے سے ساکن ہو. سکون لازم یعنی جو پہلے سے ساکن ہو، وصلاً و وقفاً دونوں حالتوں میں باقی رہے، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اور رکنے کی صورت میں بھی جو سکون باقی رہے اسے کہتے ہیں سکون لازم. حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں. اب مد لازم، اس میں دیکھیے لازم کے اوپر حاشیہ نمبر 3 لگا ہوا ہے. حاشیہ نمبر 3 میں بیان کرتے ہیں مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم ہے. اب حاشیہ نمبر 4 میں مد لازم کی 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں، مد لازم کی اقسام بیان کر رہے ہیں. مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کلمی مثقل کہتے ہیں. اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کہتے ہیں کلمی مثقل. جیسے الحاقہ، دیکھیے الحاقہ میں الف حرف مد ہے، اس کے بعد تشدید یعنی قاف مشدد ہے، تو یہ جو ہے کلمی مثقل ہے، مد لازم کلمی مثقل. دراصل جو تشدید ہوتا ہے نا اسے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، الحاقہ، ٹھیک ہے، الحاقہ. تو تشدید کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. دراصل تشدید میں جو 2 حروف ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حرف گویا کہ ساکن ہوتا ہے. تشدید میں 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ہی جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے مد لازم کی تعریف کیا پڑھی؟ حرف مد کے بعد اگر سکون لازم ہو تو مد لازم. تو کیونکہ تشدید میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو گویا کہ سکون پا لیا گیا، تو اس لیے یہاں پہ بھی مد لازم ہے. اور مد لازم کی قسم کلمہ مثقل. اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو وہ مد لازم کلمی مثقل. خیر دیکھیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے الحاقۃ. اگر محض سکون ہو، یعنی اگر حرف مد کے بعد سکون ہو، کلمے میں حرف مد کے بعد سکون ہو تو اسے کلمی مخفف کہیں گے. اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کلمی مثقل، اور اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید نہ ہو صرف سکون ہو تو اسے کہیں گے کلمی مخفف. جیسے آنا، آنا میں دیکھیے الف یہ حرف مد ہے، اس کے بعد صرف سکون، ٹھیک ہے. آل میں جو لام ہے یہ سکون ہے، تو یہاں پہ صرف ساکن موجود ہے، یہ کلمی مخفف ہے. اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے حرفی مثقل کہیں گے. حروف مقطعات آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی بعض صورت کے شروع میں جو حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی اللہ و رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے، الف لام را، یہ سب کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرفی مثقل کہیں گے، ٹھیک. حرفی اس لیے کیونکہ حروف مقطعات میں ہے، اور مثقل کیوں کہیں گے؟ کیونکہ تشدید ہے، ٹھیک ہے. حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرفی مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حرفی مثقل ہے الف لام میم کے لام میں. اگر محض سکون ہو، یعنی حروف مقطعات میں اگر حرف مد کے بعد سکون ہو، تشدید نہ ہو، تو اسے حرفی مخفف کہیں گے. الحاصل یہ کہ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. اگر کلمے میں حرف مد کے بعد
تشدید ہو تو کلمی مثقل، اگر کلمے میں حرف مد کے بعد سکون ہو تو کلمی مخفف، اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرف مثقل، اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد صرف سکون ہو تو حرف مخفف، جیسے قوف۔ ان چاروں میں طول ہوگا، ان چاروں میں کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف، ان چاروں میں طول ہوگا۔ طول کی مقدار 5 الف تو ہے ہی، طول کی مقدار تو 5 الف ہے ہی، 3 الف بھی جائز ہے، طول میں 3 الف بھی جائز ہے، جبکہ متصل منفصل کی مقدار اس سے کم یعنی 2.5 یا 2 الف کریں۔ جب مد متصل اور منفصل کو 2 یا 2.5 الف پڑھیں تو اس وقت طول کو بطور 3 الف، تو طول 3 الف پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ مد متصل کم ہونا چاہیے، متصل منفصل جو ہیں یہ مد لازم سے کم ہونا چاہیے، مد متصل اور منفصل مقدار جو ہے مد لازم سے کم ہونا چاہیے۔ اب آئیے متن میں آئیے، نمبر 17، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں، جیسے آل آنا، ٹھیک ہے، آل آنا میں حرف مد کے بعد سکون ہے، سکون لازم ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے مد لازم ہے۔ اس میں صرف طول ہے، طول کی مقدار 5 الف ہے، جیسے کہ حاشیہ میں بیان کیا گیا 5 الف تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ 3 الف بھی جائز ہے، جبکہ مد متصل منفصل کو 2 یا 2.5 الف پڑھیں۔ تنبیہ، حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، حرف مد کے بعد اگر سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، اسے یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، جیسے قال الحمد، قال الحمد میں دیکھیے الف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قال الحمد، قال الحمد میں واو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرے کلمے میں لام ساکن ہے، اس لیے واو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گر جائے گا، اس میں لکھیے حاشیہ نمبر 4 لگا ہے، اور حاشیہ نمبر 4 میں فرما رہے ہیں کیوں گرے گا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو، 2 ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اہل عرب جو ہے اجتماع ساکنین کو پسند نہیں کرتے، جہاں پہ 2 ساکن جمع ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف مد جو ہے گر جائے گا۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، مگر وقف میں باقی رہے گا، اگر وقف کریں گے تو باقی رہے گا۔ قالو، صرف قالو کہیں گے تو یہاں پہ واو پڑھیں گے، باقی رہے گا، ملا کے پڑھیں گے قال الحمد تو یہاں پہ واو جو ہے گر جائے گا۔ 18، اب یہاں سے مد کی چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض کہتے ہیں، سکون عارض یعنی کسی عارض کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے وہاں پہ سکون آیا ہو تو اسے کہتے ہیں سکون عارض۔ اب دیکھیے وہی بیان کر رہے ہیں، سکون عارض میں سکون کے اوپر حاشیہ نمبر 5 ہے، حاشیہ نمبر 5 میں بیان کر رہے ہیں جو وقفاً ساکن کیا جاتا ہو وہ سکون عارض ہے، وقف کرتے وقت جسے ساکن کیا جاتا ہے اسے سکون عارض کہتے ہیں۔ بہت سارے جب وقف کرتے ہیں نا تو حرکات کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر حرف میں جو حرکت ہوتی ہے اسے ساکن کر دیتے ہیں، تو وقفاً جو ساکن کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سکون عارض۔ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض کہتے ہیں، جیسے نستعین، نستعین میں دیکھیے نون متحرک ہے، نون پر پیش ہے، ضمہ ہے، نون ساکن نہیں ہے لیکن اٹکیں گے، وہاں پہ رکیں گے، وقف کریں گے تو وہاں پہ سکون کر کے پڑھیں گے، نون پر سکون آ جائے گا، نستعین، نون ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حرف مد کے بعد دیکھیں یا حرف مد ہے، اس کے بعد سکون عارض ہے، نون حقیقتاً تو ساکن نہیں ہے، نون میں تو حقیقتاً سکون نہیں ہے لیکن عارض کی وجہ سے یعنی وقف کی وجہ سے نون ساکن ہوا، تو یہاں پہ نون میں جو سکون آیا سکون عارض ہے، تو کیونکہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہے تو یہ ہو گیا مد عارض۔ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض کہتے ہیں، جیسے نستعین، نستعین، نستعین میں یا حرف مد ہے اور اس کے بعد نون پہ وقف کی وجہ سے سکون آ گیا تو یہ ہو گیا مد عارض، جیسے نستعین وغیرہ۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہیں، مد عارض میں طول، توسط اور قصر تینوں وجہ جائز ہیں، تینوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس توسط کی مقدار 3 الف ہے، مد عارض میں جو توسط ہے اس کی مقدار 3 الف ہے۔ اب دیکھیے 3 الف، اس میں حاشیہ نمبر 6 لگا ہے، حاشیہ نمبر 6 میں بیان کر رہے ہیں توسط کی مقدار 2 الف بھی ہے،
جبکہ طول کی مقدار 3 الف ادا کریں۔ بیان کیا کہ مد عارض میں طول کی توسط کی مقدار 3 الف ہے۔ حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ توسط کی مقدار 2 الف بھی ہے، جبکہ طول کی مقدار 3 الف ادا کریں۔ طول 3 الف ہو تو توسط درمیانہ 2 الف ہے، ٹھیک ہے۔ مد عارض میں طول اولا ہے، مد عارض میں طول اولا ہے، طول بہتر ہے۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہیں، لیکن اس توسط کی مقدار 3 الف ہے۔ تنبیہ: ایک قسم کے کئی مد جمع ہوں تو پڑھنے میں سب کو برابر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی قسم کے کئی مد جمع ہو جائیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے مد لازم کئی مقامات میں آ گیا، تو ایسا نہیں کریں گے کہ ایک جگہ 4 الف پڑھیں گے، ایک جگہ 2 الف، ایک جگہ 2.5 الف، ایک جگہ 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے، ایک جگہ 2 الف کھینچ کے پڑھیں گے، ایک جگہ 2.5 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم نے مد لازم اور مد متصل، مد منفصل کے بارے میں پڑھا نا کہ ان میں 4 الف کھینچنا ہے، توسط ہے، توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ حاشیہ میں بیان کیا گیا کہ توسط کی مقدار 2.5 الف بھی ہے۔ تو اگر کئی مد جمع ہو جائیں، ایک ہی طرح کے کئی مد جمع ہو جائیں، بیان کر رہے ہیں کہ ایک قسم کے کئی مد جمع ہوں تو پڑھنے میں سب کو برابر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مد متصل کئی مقامات میں ہے تو اگر آپ پہلے مقام میں 4 الف کھینچ کے پڑھ رہے ہیں تو باقی میں بھی 4 الف کھینچ کے پڑھیں، سب کو برابر پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مد متصل تو ہے ہر جگہ، کہیں پہ 4 الف پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ 2 الف، کہیں پہ 2.5 الف، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کے کئی مد جمع ہوں تو پڑھنے میں سب کو برابر ادا کرنا چاہیے، اور کئی قسم کے مد جمع ہوں تو ضعیف کو قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے۔ اگر کئی قسم کے مد جمع ہو گئے، ایک جگہ مد متصل ہے، ایک جگہ مد منفصل ہے، ایک جگہ مد لازم ہے، ایک جگہ مد لین لازم ہے وغیرہ، کئی قسم کے مد جمع ہو گئے، تو جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، یعنی جس میں کم کھینچا جاتا ہے، اسے قوی پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے جسے کم کھینچنا تھا اسے زیادہ کھینچ دیے، جسے زیادہ کھینچنا تھا اسے کم کھینچ دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ترجیح نہ دینا چاہیے، ترجیح کے اوپر حاشیہ نمبر 7 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں، دیکھیے حاشیہ نمبر 7 میں بیان کر رہے ہیں، مثلا مد لازم کی مقدار کو مد متصل کی مقدار سے کم کرنا۔ مد لازم کی مقدار کو مد متصل کی مقدار سے کم کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ مد لازم کی مقدار مد متصل سے زیادہ ہے، تو مد لازم کو زیادہ کھینچیں گے، مد متصل کو کم کھینچیں گے۔ اگر مد لازم مد متصل دونوں جمع ہو گئے تو مد لازم کو زیادہ کھینچیں گے، مد متصل کو کم کھینچیں گے۔ اگر اس کا الٹا کیے، یعنی مد لازم کو کم کھینچیں اور مد متصل کو زیادہ کھینچیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مد متصل کی مقدار کو مد منفصل کی مقدار سے کم کرنا۔ اگر مد متصل منفصل دونوں جمع ہو گئے، ان دونوں میں تو 4 الف کھینچتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مد متصل کو زیادہ کھینچیں، مد منفصل کو کم کھینچیں، اس کا الٹا نہ کریں، منفصل کو زیادہ کھینچیں، متصل کو کم کریں، ایسا نہ کریں۔ مد منفصل کی مقدار کو مد عارض کی مقدار سے کم کرنا، اور مد منفصل جو ہے نا اسے مد عارض سے زیادہ کھینچتے ہیں، مد منفصل کو مد عارض سے زیادہ کھینچنا چاہیے، اس کا الٹا نہیں کرنا چاہیے، یعنی مد منفصل کی مقدار کو مد عارض کی مقدار سے کم نہیں کرنا چاہیے، مد عارض کو زیادہ کھینچیں اور مد منفصل کو کم کھینچیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مد عارض کو مد لین عارض سے کم کرنا جائز نہیں، مد عارض کو مد لین عارض سے کم نہیں کرنا ہے، مد لین عارض کو کم کھینچتے ہیں، مد عارض کو زیادہ کھینچتے ہیں، تو مد عارض کو لین عارض سے کم نہیں کھینچنا ہے، اس طرح کھینچنا جائز نہیں۔ ہاں اس کا برعکس جائز ہے، یعنی اس کا الٹا جائز ہے، مد عارض کو مد لین عارض سے زیادہ کھینچ سکتے ہیں، زیادہ کھینچنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل کو مد عارض سے زیادہ کھینچنا چاہیے، اس طرح جو بھی بیان ہوا اس کا الٹا تو جائز ہے، لیکن جو بیان ہوا کہ مد لازم کو آپ مد متصل سے کم کھینچیں، ایسا درست نہیں ہے، مد متصل کو مد منفصل سے کم کھینچیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔